باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. ذکر موجود ہے ایک دو کرامات صحابہ کی زندگی سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویسے میں عربی متن میرے پاس موجود تھا لیکن وقت کے پیش نظر صرف اردو پر اکتفا کرتے ہوئے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میرے حضور نے 3 اصحاب صفہ کے اشخاص بھیج دیے کہ ان کی مہمان نوازی کرو. اصحاب صفہ احادیث مبارکہ پڑھتے تھے, قرآن کی تفاسیر پڑھتے تھے, حضور سے علم سیکھتے تھے, لیکن کئی دن تک وہ فاقے بھی کرتے تھے. کتنی مشکل سے دین ہم تک پہنچا ہے. آج ہم نے حدیث مبارکہ اور قرآن اور اس کی اسرار و رموز اور اس کی تفسیرات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. قسم خدا کی اگر اس منظر کو سامنے کرے نا کہ 8 دن کے فاقے ابو ہریرہ کے, اللہ اکبر, بھوکے پیاسے میرے حضور کی حدیثوں کو یاد کر رہے ہیں اس امت کے لیے کہ میں 8 دن کا فاقہ کاٹ لوں گا لیکن میرے حضور کی امت کہیں حضور کے پیغامات سے محروم نہ رہ جائے. اصحاب صفہ کے 3 وہ فقیہوں کو جو علم حاصل کر رہے تھے حضور نے حضرت ابوبکر کے پاس بھیجا. حضرت ابوبکر نے گھر میں کہا کہ کھانا تیار کرو اور ان کی ضیافت کرو, کھانا تیار کرو, میں حضور کی بارگاہ سے ہو کر آتا ہوں, پھر ان کو کھانا پیش کیا جائے گا. حضور لیٹ ہو گئے تو حضور کے صاحبزادوں نے ان کے سامنے کھانا رکھ دیا, انہوں نے کھانا کھایا. اب کھانا کھانے والے راوی کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی ہم ایک لقمہ اٹھاتے تھے 3 نیچے سے اور بن جاتے تھے, اور ہم نے کھانا پیٹ بھر کر کھایا. ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے تو حضرت ابوبکر تشریف لے آئے, ہم پھر چلے گئے. وہ حضرت ابوبکر کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ جناب یہ کھانا پہلے سے زیادہ ہو چکا ہے. تو آپ دیکھ کر مسکرائے اور صبح اٹھ کر آپ کے گھر والوں نے بھی کھانا کھایا. اور پھر 12 اشخاص جو سرداران مجاہدین تھے, مجاہدین کے سپہ سالار تھے, وہ ان کے ساتھ بے شمار تعداد میں وہ ایک پورا لشکر تھا جو کسی غزوہ کے لیے جنگ کے لیے گیا ہوا تھا. وہ واپس آیا تو حضرت ابوبکر نے وہ کھانا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. میرے حضور نے کھانا ان کے سامنے رکھا, سب نے کھا لیا, کھانا پہلے سے زیادہ ہو. اور یہ کھانا حضور نے بھی تناول فرمایا اور بھی دیگر اصحاب نے تناول فرمایا. سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے کھایا, کھانا پہلے سے 3 گنا زیادہ موجود ہے. تو حضور نے فرمایا یہ تو ابوبکر کے ہاتھوں کی برکت ہے. میرے حضور نے خود کرامت کا ثبوت دے دیا. اچھا, اور دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا زمانہ ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا, میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری وصال فرما چکے ہیں لیکن باطنی طور پر, نورانی طور پر امت کے اندر موجود ہیں. ایک دیوبندی عالم مفتی قاسم نانوتوی کا ایک فتویٰ تمہیں سناتا چلوں. وہ کہتے ہیں کہ نبی زندہ ہے, اگر نبی زندہ نہیں ہے تو یہ امت زندہ رہ ہی نہیں سکتی. نبی زندہ ہے, اگر نہ زندہ ہو تو امت زندہ رہ ہی نہیں سکتی. یہ جان ہے جہان کی, وہ جہان جان ہے تو جہان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جہان کی جان ہے, جان موجود ہے تو جہان موجود ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ, حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا نے خواب دیکھا کہ حضور نے فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر کے ساتھ پشت لگا کر نمازیوں کی طرح منہ کر کے بیٹھ گئے. اتنی دیر میں ایک عورت تھال میں کھجوریں لے کر آئی تو حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئی. حضور نے وہ کھجور کھولی, گٹلی نکالی, فرمایا علی کھاؤ گے؟ عرض کیا حضور ضرور کھاؤں گا. تو میرے حضور نے وہ کھجور اپنے ہاتھوں سے مولا کائنات کے منہ میں ڈال دی, پھر دوسری اٹھائی, اسی طرح کی. اچانک آنکھ کھلی, نماز فجر کا وقت ہوا تھا, جلدی سے مسجد میں آئے. فاروق اعظم نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد ممبر کے ساتھ ٹیک لگا کر نمازیوں کی طرح منہ کر کے بیٹھے. ایک عورت آئی, اس کے ہاتھ میں کھجوروں کا تھال تھا, امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. تو آپ نے ایک کھجور اٹھائی اور اس کو توڑا, گٹری نکالی, فرمایا اے علی کھاؤ گے؟ عرض کیا ضرور کھاؤں گا, امیر المومنین ضرور کھاؤں گا. دوسری کھجور اٹھائی اور اسی طرح کھول کر دے دی اور فرمایا
اے علی اگر حضور رات کو تیسری دیتے تو میں بھی تیسری دے دیتا. تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ امیر المومنین کو خواب سناؤں, تو میں نے عرض کیا حضور آپ جانتے ہیں حضور نے مجھے 2 کھجوریں کھلائی تھی. تو آپ نے فرمایا علی جان لو جو مومن ہے نا وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہی کرامت ہوتی ہے, اسی کو کرامت کہتے ہیں. اور کرامت کہتے کس کو ہیں؟ اور پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی کرامت عظیمہ کہ آپ جب گھوڑے پر سوار ہونے لگتے نا, بخاری شریف کی حدیث ہے, آپ کو انکار کرنے والا تو کرے, سیاہ ستہ میں موجود ہے حدیث. جب آپ گھوڑے پر سوار ہونے لگتے آپ اپنا ایک پاؤں ایک رکاب میں رکھتے, قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے الحمدللہ رب العالمین. جب دوسرا پاؤں دوسرے رکاب میں رکھتے تو سورہ والناس تک مکمل قرآن پڑھ دیا کرتے تھے. یہ مولا کائنات کی کرامت تھی, کیونکہ کرامت کہتے ہیں اس کو جو عقل کے خانے میں نہ آئے, جو عقل میں آ جائے اس کو کرامت کہتے ہی نہیں ہیں. تو وہ مولانا صاحب جو بند کمرے میں ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں مولا کائنات کی اس کرامت پر طنز اور ٹھٹھا اور مذاق کر رہے تھے. تو قیامت کے روز مولا کائنات کے سامنے کیسے منہ لے کر جائے گا؟ تو بہرحال کرامات یہ بین ہوں یا مثبت ہوں, مخفی ہوں, ظاہر ہوں یا ظاہر نہ ہوں, یہ کرامات اولیاء کے حق میں ثابت ہے اور قرآن و سنت سے اس کا ثبوت موجود ہے. اللہ جل شانہ ہمیں اولیاء کاملین کی محبت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.